بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. یہ جو باب ہم پڑھ رہے ہیں، الاختلاف الواقع فی کتب التفسیر من جہت النقل و من جہت الاستدلال. تفسیر کی کتابوں میں اختلاف جو کہ دو جہات سے آتا ہے، دو طرح سے یہ اختلاف آتا ہے. بعض دفعہ وہ من جہت النقل ہوتا ہے اور بعض دفعہ من جہت الاستدلال ہوتا ہے. ابھی ہماری بات چل رہی ہے من جہت النقل میں، کہ کوئی چیز نقل ہونے کے اعتبار سے، کوئی چیز روایت ہونے کے اعتبار سے کس طرح جو ہے وہ اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو اب بات یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ بعض دفعہ تفسیر کے اندر روایات ہوتی ہیں، مرسل روایات ہوتی ہیں. یعنی کہ مرسل روایات اس اعتبار سے کہ ان کے اندر انقطاع ہوتا ہے، یا آخر میں کچھ راوی جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتے. لیکن اگر یہ روایات ان کے مختلف طرق ہوں، یعنی کہ اگر ایک جو بات ہے اس کو 3 4 5 مرسل روایات ہمیں مل جائیں جو کہ ایک ہی بات کو بیان کر رہی ہوں، اور وہ ایسی بات ہو کہ یہ ممکن بھی نہ ہو کہ یہ سارے لوگ جو کہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں، اگرچہ مرسلن ہی بیان کر رہے ہیں، ارسال کے ساتھ ہی بیان کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سب نے اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا ہو کہ ہم جھوٹ بولیں، ہم سب مل کر جو ہے وہ جھوٹ گھڑیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں جو ہے وہ لامحالہ طور پہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بات سچی ہے، اگرچہ ہے مرسل روایت ہے، لیکن اس بات کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، ابھی یہ بات ہوگی. اور یہاں پر حضرت شیخ الاسلام ذکر کریں گے کہ کس طرح یعنی کہ باوجود اس کے کہ کئی مرتبہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں اگر کہا جائے کہ بھائی اس کے بارے میں کوئی متصل سند ذکر کرو، تو شاید آپ کے پاس کوئی ایسی متصل سند اس کی موجود نہ ہو، لیکن وہ باتیں اس طرح مشہور ہو جاتی ہیں اور اس طرح معروف باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. تو والمراسیل اذا تعددت طرقها وخلت عن المواتات قصدا او الاتفاق بغیر قصد كانت صحیحة قطعا. والمراسیل اذا تعددت طرقها، اور مرسل روایتیں جب ان کے طرق متعدد ہوں، طرق سے مراد مختلف چینز ہوں. ٹھیک ہے، جو حدیث کی ایک چین ہوتی ہے اس کو ایک طریقہ کہا جاتا ہے، اور جب وہ ایک سے زائد ہوں تو وہ طرق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، طرق جمع ہے، یہ طریقتن کی جمع ہے طرقن. تو والمراسیل اذا تعددت طرقها، پہلی بات یہ کہ اس کی چینز جو ہیں وہ متعدد ہیں، سیورل ہیں. وہ خلط، اور خالی ہوں یہ چینز، یہ طرق جو ہیں یہ خالی ہوں کس چیز سے؟ عن المواتات قصدن، اس چیز سے بھی خالی ہوں کہ یہ سب لوگوں نے مل کے پلاننگ کی ہو کہ ہم سب مل کے ایک بات کریں گے. یا تو اس چیز کا بھی احتمال نہ ہو، او الاتفاق بغیر قصد، اور اس بات کا بھی احتمال نہ ہو کہ ان لوگوں کی بات جو ہے وہ اتفاقی طور پہ ایک ہی ہو گئی ہے بغیر قصد کے. آپ کو بات سمجھ آئی ہے سب کو؟ جی سر. جی سر. ہاں، اب دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ بات کرتے ہیں اور ان کی بات جو ہے نا وہ اتفاقاً ہی درست ہو جاتی ہے. جس طرح کہ شعر و شاعری کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو شاعر جو ہیں وہ ان کا شعر وہ اگر الفاظ نہ بھی ملیں تو مضمون بعض دفعہ جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلے نے دوسرے سے نقل کیا یا دوسرے نے پہلے سے نقل کیا، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. لیکن اتفاقاً جو ہے وہ بغیر قصد کے
دو لوگوں کی بات جو ہے وہ آپس میں مل جاتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ اگر 5 6 لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو ادھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا جو ہے نا وہ بغیر قصد کے اتفاق ہو گیا، ظاہر ہے یہ کہنا مشکل ہوگا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میرے پاس ایک بندہ ایک خبر لے کر آیا ہے، اور ایک بندہ گجرانوالہ سے آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ جی اسلام آباد کا رستہ بند ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا بندہ جو ہے وہ میرے پاس آیا ہے گجرات سے، اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ بھائی اسلام آباد کا رستہ بند ہے۔ اور تیسرا بندہ میرے پاس راول پنڈی سے آیا ہے، اس نے مجھے آ کے بتایا کہ بھائی آج جو ہے نا میں بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، رستہ بند ہے۔ اور چوتھا بندہ جو ہے وہ میرے پاس کسی اور جگہ سے آیا اور اس نے بھی مجھے یہی بات بتائی ہے۔ اب مجھے یہ پتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ان سب لوگوں نے پلان کیا ہو اور ان سب لوگوں نے اتفاق کیا ہو اس بات پر کہ ہم یہ مل کر جھوٹ بولیں گے۔ تو اب یہ بات جو ہے یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے بارے میں مجھے 100% یقین ہو جائے گا کہ یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان لوگوں کا قصدن ایک جھوٹی بات پر اکٹھا ہونا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ تو جی اگر سر۔ اگر اگر کوئی ایسی صورت ہو تو ہم جو ہے وہ پھر مرسل روایت کو بھی قبول کر لیتے ہیں جب اس کے متعدد طرق ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی نہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اتفاقاً ان لوگوں کی بات سیم ہو گئی ہے، نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے باقاعدہ پلاننگ کر کے جو ہے وہ ایک بات کر رہے ہیں۔ تو کانت صحیحۃ قطعاً، ایسی صورت میں جو مرسل ہوگی یہ قطعی طور پہ صحیح ہوگی، ٹھیک ہے۔ فإن النقل اما ان يكون صدقا مطابقا للخبر واما ان يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب او اخطأ فيه فمتى سلم من الكذب والعمد والخطأ كان صدقا بلا ريب۔ اللہ اللہ، اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی نقل کوئی ہے، کوئی روایت ہے، اب اس کے اندر تین احتمالات ہیں، تین تین جو ہے نا وہ اس کے اندر پروبیبلٹیز ہیں کہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ خبر سچی ہوگی، یا پھر وہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا گیا ہوگا، اور یا پھر وہ جو ہے وہ بغیر جان بوجھ کے، یعنی کہ غلطی ہوئی ہوگی بغیر عمد اور بغیر قصد کے۔ دیکھیں جی یہی تین جو ہے وہ پروبیبلٹیز بنتی ہیں۔ جی سر۔ جی، کوئی دہرائے گا کیا کون کون سی تین؟ کسی بھی آپ کو کوئی بندہ آ کے خبر دیتا ہے تو اس میں کون کون سی تین احتمالات ہیں؟ جی سر، یا تو وہ خبر سچی ہوگی، یا جان جی، بوجھ کے جھوٹ بولا گیا ہوگا، اور یا پھر یہ کی غلطی ہو گئی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ غلطی ہوئی ہوگی۔ تو جب جان بوجھ کے جھوٹ بولنے کا احتمال بھی ختم ہو گیا، اور جب یہ ہے کہ غلطی ہونے کا احتمال بھی ختم ہو گیا، تو تیسری بات کیا رہ گئی باقی؟ سچی وہ ہوگی۔ خبر اچھا، سچی تو ہے۔ وہ خبر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ جَاءَ مِنْ جِهَتَيْنِ أَوْ جِهَاتٍ، اگر کوئی حدیث نقل ہو دو جہتوں سے یا دو سے زیادہ جہتوں سے، یعنی کہ اس کی جو چینز ہیں وہ دو ہوں یا دو سے زیادہ اس کی چینز ہوں، وقد علم، اور یہ بھی معلوم ہو کہ ان المخبرین لم يتواتؤوا على اختلاقه، کہ ایسا نہیں ہے کہ سب لوگوں نے جان بوجھ کے یہ گھڑ لی ہے بات، وعلم، اور یہ بات بھی معلوم ہو کہ ان مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، تو اور ایک تو یہ بھی پتا ہے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کے بات نہیں گھڑی، اور دوسرا یہ بھی پتا ہے کہ اس طرح کی بات اتفاقاً بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک طرح کی بات ہی اتفاقاً ہو۔ اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ اگر کوئی لمبا قصہ ہے، مطلب اگر کوئی ایک آدھی بات ہے تو وہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دو لوگوں کی بات، مطلب ہم اگر بہت بھی زیادہ سپیس دیں تو یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ دو لوگوں کی بات ایک ہو، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک قصہ اپنی پوری تفاصیل کے ساتھ، اپنی پوری جو ہے وہ جو چھوٹی چھوٹی اس میں ڈیٹیلز ہیں ان کے ساتھ ایک بندہ آ کر مجھے بتائے، اور پھر دوسرا بندہ کہیں اور سے آ کر مجھے وہی قصہ انہی ڈیٹیلز کے ساتھ بتائے، اور میں کہوں کہ یہ اتفاقاً ان دونوں کی بات جو ہے وہ سیم ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایسا ہو تو علم انہ صحیح، آگے دیکھیں انہوں نے بھی یہی مثال دی ہے، مثل شخص یحدث عن واقعۃ جرت، مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے جو کہ کسی ہو چکے واقعے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بھئی ایسا ہوا، ویذکر تفاصیل ما فیہا من الاقوال والافعال، اور پھر وہ اس جو قصے کے اندر ہونے والے
اقوال اور افعال ان کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہے، تفاصیل ڈیٹیلز. وَيَأْتِي شَخْصٌ آخر، ایک اور بندہ آتا ہے، قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُوَاتِئِ الْأَوَّلَ، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پہلے آپ کے پاس بندہ آیا اس کو ملا نہیں ہے یہ، یا اس کے ساتھ اس نے کوئی پلاننگ نہیں کی. فَيَذْكُرُ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ الْأَوَّلُ مِنْ تَفَاصِيلِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، اور یہ دوسرا آنے والا بھی اسی طرح کی ڈیٹیل ذکر کرتا ہے کہ بھئی پہلے یہ ہوا، پھر فلاں نے یہ کہا، پھر فلاں نے یہ کہا، پھر یہ ہوا. تو فَيُعْلَمُ قَطْعًا، خبر متواتر نہیں، یہ خبر متواتر نہیں ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہم خبر متواتر کہیں، لیکن کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ متواتر ہی ہو. ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ متواتر جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کو بالکل ٹھکرانے کا یا رد کرنے کا بالکل احتمال نہیں ہوتا. لیکن کیا یہ بات ضروری ہے کہ جو بھی بات متواتر نہ ہو اس کو تسلیم نہ کیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ کوئی خبر متواتر نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ایسے قرائن موجود ہوتے ہیں کہ جو اس بات کے سچا ہونے کی جو ہے نا وہ اس پہ دلالت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے مختلف قرائن کی وجہ سے. اب مثال کے طور پہ اب اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہے جو آپ لوگوں نے شیخ انس سے پڑھا ہے کچھ؟ نہیں سر. جی سر. ہاں جی سر. جی ہاں، سر. بعض بچوں نے پڑھا ہے، بعض نے نہیں پڑھا. اب میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اب شیخ انس آپ سے کوئی بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب وہ چونکہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو ماشاءاللہ سنجیدہ شخصیت ہیں، صاحب علم شخصیت ہیں، سینئر شخصیت ہیں. اب وہ ایک بات کہیں گے، آپ کو ان کے اکیلے کے بات کہنے کے اوپر جو ہے وہ یقین آ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ آپ کو کوئی بات بتاتے ہیں، آپ کو اس پہ یقین آ جائے گا کہ ہاں بھائی ایسا ہی ہے، کیونکہ کہنے والا جو ہے وہ اس درجے کا ثقہ ہے. ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ اگر آپ کے کوئی 2-3 دوست ہیں، شرارتی قسم کی آپ کی سہیلیاں یا آپ کے دوست ہیں، اور وہ دونوں تینوں جو ہے وہ آپ کو کوئی بات بتائیں، تو شاید آپ کو اس کا اتنا یقین نہ آئے جتنا ایک ثقہ شخص کے کہنے کا جو ہے وہ آپ کو یقین آ جائے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی سر. جی سر. تو ایسے ہی سر جیسے انما الاعمال بالنیات جو ہے یہ جی جی خبر واحد کی شکل میں ہمارے بالکل سامنے آتی ہے، خبر واحد ہے، لیکن بالکل سکہ خبر ہونے کی واحد. وجہ سے، بالکل گولڈن چین ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ٹھیک بالکل صحیح مانتے بالکل ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بات بھی آگے بھی آئے گی، خبر واحد کی بات بھی آگے انشاءاللہ بھی آ جائے گی. تو اب ایک بندے نے آ کے آپ کو ایک قصہ بتایا اپنی ڈیٹیل کے ساتھ، دوسرے بندے نے بھی آ کے وہی قصہ بتایا، تو فَيُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ تِلْكَ الْوَاقِعَةِ حَقٌّ أَنَّ تِلْكَ الْوَاقِعَةَ حَقٌّ فِي الْجُمْلَةِ. اب کم از کم آپ کو یہ بات تو یقین ہو جائے گا کہ کم از کم یہ اس واقعے کا ہونا جو ہے وہ بالکل برحق ہے. ٹھیک ہے، مطلب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بندے نے آ کر مجھے بتایا کہ عبداللہ بھائی ابھی وہاں پر جو ہے نا ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں تو 15 بندے مر گئے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے آگے کہا کہ جناب وہاں پر وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں تقریباً کوئی نا 30-35 کے قریب لوگ جو ہے نا وہ ان کی جان جو ہے وہ چلی گئی. اب اگرچہ ان دونوں کی ڈیٹیلز میں تو اختلاف ہے، لیکن کم از کم کیا چیز ایسی ہے کہ جو مجھے یقین ہو جائے گا کہ ایسا ہوا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ہاں، تو ایکسیڈنٹ تو لازمی بات ہے کہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کم از کم یہ قدر تو وہ ہے جو کہ متفق ہے دونوں لوگوں کی خبروں میں، تو اس بات پر جو ہے وہ مجھے یقین آ جائے گا. تو یہ بات کر رہے ہیں، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ان تلک الواقعۃ حق فی الجملۃ یعنی کہ مجموعی طور پہ، فإنہ یعنی کہ اگرچہ اس کی ڈیٹیلز کے اندر کچھ اختلاف موجود ہی ہو، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم پورے واقعے کا انکار کر دیں. فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق، اگرچہ ان میں سے دونوں میں سے انہوں نے کوئی غلط بیانی کی ہو یا ان کو کوئی غلطی لگ گئی ہو، لیکن لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين علیہ بلا مواتات من احدہما لصاحبہ. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا، عادت جو ہے وہ اس بات کا انکار کرتی ہے کہ کوئی دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ وہ کسی واقعے کی ڈیٹیلز کے اوپر بھی اکٹھے ہو جائیں اس طرح. فإن الرجل، اب دیکھیں ایک اور مثال، فإن الرجل قد يتفق ان ينزم بيتا ويندم الآخر مثله.
او یکذب کذبة ویکذب الآخر مثلها. اما اذا انشأ قصیدة طویلة ذات فنون على قافیة وروی فلم تجر العادة بأن غیرہ ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرد بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث الآخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. اب دیکھیں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک شعر جو ہے اس کے اندر دو شاعروں کی بات ایک دوسرے سے مل جائے، یہ تو چلو مانا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اب یہ کہے کہ یہ پورا شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے یہ اقبال نے بھی ادھر پاکستان میں اور ادھر بر صغیر میں اقبال نے بیٹھ کر بھی لکھا اور میں نے جو ہے وہ دنیا کے کسی اور خطے میں بھی لکھا، اور ہم دونوں کے جو اشعار ہیں وہ بالکل میچ کر گئے، تو یہ بات آپ مان سکتے ہیں؟ نہیں سر، ہاں، کیوں نہیں مان سکتے؟ پاسبل نہیں ہے سر، ایسا اتفاق ہو نہیں سکتا. ہاں، تو یہ اس طرح تو نہیں ہوتا. تو اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ایک پورا قصہ طویل واقعہ بتاتا ہے، اس کی تفاصیل بتاتا ہے، اور دوسرا بھی اس طرح کی تفاصیل بتا رہا ہے، تو ہمیں بہرحال یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ بات جو ہے یہ درست ہے. اور جب یہ بھی پاسبل نہ ہو کہ ان دونوں نے مل کر جو ہے یہ بات گھڑ لی ہے. وَبِهَذِهِ الطَّرِيقِ يُعْلَمُ صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله لكن مثل هذا لا تثبت به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. فلهذا اب یہ کہتے ہیں کہ اب یہ میں نے جو آپ کو ساری بات سمجھائی ہے اس سے سیرت کی اور جو واقعات تاریخی واقعات ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ اس طرح سے آپ کو ان واقعات کی حقیقت کا جو ہے وہ علم ہو جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اگرچہ ان واقعات کی جو مائنر ڈیٹیلز ہیں ان کے بارے میں تو ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یار وہ مائنر ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی سچ ہیں یا نہیں، لیکن کم از کم ان واقعات کا پیش آنا اور ان کی جو موٹی موٹی تفصیلات ہیں جن کے اندر تمام لوگ متفق ہوں، کم از کم ان کا پیش آنا وہ بالکل قطعی طور پر ہمیں معلوم ہو جائے. تو اب دیکھیں وَلِهَذَا ثَبَتَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ بِالتَّوَاتُرِ. اب غزوہ بدر کا جو ہے وہ پیش آنا تواتر کے ساتھ جو ہے یہ آپ یعنی کہ اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. وَإِنَّهَا قبل احد، اور یہ کہ بات کہ یہ وہ جنگ احد سے پہلے ہے. بل يعلم قطعا ان حمزہ وعلیا وعبیدہ برزوا الى عتبہ وشیبہ والولید، بلکہ یہ بات بھی قطعی طور پر پتہ ہے کہ جنگ کے شروع میں حضرت حمزہ، علی اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ جنگ سے پہلے باہر نکلے تھے مبارزت کے لیے. کس کے سامنے؟ اور ان کے سامنے کون آئے تھے؟ عتبہ، شیبہ اور ولید. اور پھر اس کے بعد حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا تھا اور حمزہ نے قتل کر دیا تھا. اب اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ حضرت حمزہ نے کس کو قتل کیا تھا، عتبہ کو یا شیبہ کو. لیکن اس بات میں کوئی اختلاف، اب اگر کوئی بندہ کہے کہ بھائی اس مسئلے میں تو دیکھو اختلاف ہے کہ حضرت حمزہ نے کس کو قتل کیا تھا، عتبہ کو یا شیبہ کو، تو مجھے تو شک ہے کہ غزوہ بدر بھی پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو آپ اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ نہیں سر. ہاں، نہیں سر. کیونکہ یہ اس واقعے کی ایک جو ڈیٹیل، ایک اس کی تفصیل ہے، اس کے اندر اگر اختلاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پورے واقعے کا جو پیش آنا ہے وہی اسی کے اوپر جو ہے وہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے. وَهَذَا الْأَصْلُ يَنبَغِي أَن يُعْرَفْ فَإِنَّهُ أَصْلٌ نَافِعٌ فِي الْجَزْمِ بِكَثِيرٍ مِّنَ الْمَنْقُولَاتِ فِي الْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْمَغَازِ وَمَا يُنْقَلُ مِنْ أَقْوَالِ النَّاسِ وَأَفْعَالِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اصل میں نے آپ کو بتائی ہے، یہاں پر الاصل سے کیا مراد ہے؟ یہ رول. ہاں، یہ قاعدہ اور یہ اصول جو بیان ہوئے، ٹھیک ہے. یہ جو الاصل کا لفظ ہے نا یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے 5-6 مختلف معنی ہیں، یہ اصول الفقہ کی کتابوں میں اکثر ذکر ہوتا ہے. تو یعنی کہ وہ جس طرح یہ میں نے آپ کو شاید لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا کہ جو ہوتا ہے نا اصطلاح کا فرق، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اصطلاحات کا فرق جاننا بڑا اہم ہوتا ہے، اور یہ اصطلاحات کا فرق جو ہے وہ بعض دفعہ کئی اعتبار سے تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. مطلب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ
مختلف فنون کے اندر ایک ہی لفظ مختلف اصطلاحات میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اصول حدیث پڑھ رہے ہیں اور ادھر ایک لفظ آتا ہے صحیح، تو اب یہ صحیح سے مراد جو ہے وہ ایک خاص اصطلاح ہے، اس کا خاص معنی ہے جو کہ اصول حدیث والوں کے ہاں ہے. اگر آپ علم الصرف پڑھ رہے ہیں تو علم الصرف کے اندر اگر کہا جائے گا کہ یہ لفظ صحیح ہے تو ادھر اس سے ایک خاص معنی مراد ہے. علم النحو کے اندر اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ لفظ صحیح ہے، اس سے ایک خاص معنی مراد ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں مرفوع، مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ آپ جب علم النحو پڑھ رہے ہوں گے تو ادھر مرفوع کسی اور کو کہتے ہیں، جب آپ اصول حدیث پڑھ رہے ہوں گے تو ادھر مرفوع کسی اور کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ایک بندہ اس چیز کا خیال نہیں کرے گا تو اس سے بہت ٹھوکر لگے گی، بہت وہ غلطی کرے گا. اسی طرح بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ زمانے کے اختلاف کی وجہ سے جو ٹرمینالوجی اور اصطلاح ہوتی ہے اس کا اختلاف ہوتا ہے. یعنی کہ ایک اصطلاح ایک خاص زمانے میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتی تھی، اس کے بعد وہ کسی اور معنی میں استعمال ہونے لگ گئی. اب اگر ایک بندہ وہ اس خاص اصطلاح کے بعد والے استعمال کو ذہن میں رکھے گا اور کتاب وہ پڑھے گا متقدمین میں سے کسی کی، تو ادھر وہ اب ظاہر ہے جو متقدمین ہیں انہوں نے تو اس اصطلاح کو اپنے معنی میں استعمال کیا جو جس معنی میں وہ ان کے دور میں مستعمل تھی. تو اگر بندہ جو ہے وہ اس چیز کا فرق ملحوظ خاطر نہیں رکھے گا تو اس کو بہت غلطیاں لگے گی. آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے یہ بات؟ جی سر کلیئر ہے. ہاں. یہ میں نے اس مسئلے میں کئی لطیفے جو ہے نا وہ میں نے دیکھے ہیں، اور کئی مرتبہ یعنی کہ لطیفے سے مراد وہ اردو والا لطیفہ نہیں ہے، یعنی کہ دلچسپ صورتحال کئی مرتبہ بن جاتی ہے، اور کئی مرتبہ بڑے بڑے لوگوں کو اس طرح کی غلطی لگتی ہے جو کہ اسی طرح کی غلطی ہوتی ہے. یعنی کہ وہ کسی ایک فن کی اصطلاح دوسرے فن میں گھسا رہے ہوتے ہیں اب، اور اس چیز کا خیال نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ جو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن وہ اس کو کسی اور معنی میں سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی غلطیاں بہت ہوتی ہیں. تو یہ اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اچھا جی، یہاں پر بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی ہاں یہ وَهَذَا الْأَصْلُ يَنبَغِي أَن يُعْرَفْ، یہ جو قاعدہ آپ کو بتایا ہے یہ چاہیے یہ کہ اس کو جان لیا جائے. فَإِنَّهُ أَصْلٌ نَافِعٌ، کیونکہ یہ بڑا نافع قاعدہ ہے. فی الجزم بکثیر من المنقولات فی الحدیث والتفسیر والمغازی، حدیث میں، تفسیر میں اور اللہ کے نبی کی سیرت کے واقعات میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس طریقے سے، مطلب جب آپ کو یہ قاعدہ سمجھ آ جائے گا تو آپ کو پھر کوئی بندہ مطلب دھوکہ نہیں دے سکے گا، یا آپ کو جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی. مطلب مثال کے طور پہ اگر سیرت کا کوئی مشہور واقعہ ہے، میں چلے مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، کہ سیرت کا کوئی واقعہ ہے کہ جی مثال کے طور پہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، چلیں غزوہ بدر کی بات ابھی ہوئی ہے اسی کی مثال لے لیتے ہیں. کوئی بندہ آ کے کہتا ہے جی میں چیلنج دیتا ہوں آپ کو، انجینئر جیسا کوئی بندہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ پورے کتابوں کے ذخیرے میں کوئی ایک صحیح سند سے حدیث نکال کے دکھا دیں کہ جس کے اندر یہ بات ہو کہ غزوہ بدر ہوا ہے. اب حماد بھائی بھی پریشان ہو گئے اور آسیہ بہن بھی پریشان ہو گئی، اور یہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس یہ پریشان ہو گئے کہ بھئی ہاں اب صحیح سند سے تو یہ موجود ہی نہیں ہے، بہت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن مل ہی نہیں رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غزوہ بدر کا نہیں ہے ذکر، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز کہ کوئی آ کے آپ کو کہے کہ بھئی یہ اس کی کوئی صحیح سند دکھاؤ جو کہ بالکل متصل ہو، تو یہ ضروری نہیں ہوتا. ہاں احکام کے اندر جو ہے وہ محدثین سختی کرتے ہیں، احکام جن احادیث سے احکام ثابت ہوتے ہیں، ورنہ کسی تاریخی واقعے کا ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے اس طرح کی شرائط عائد نہیں کی جاتی، بلکہ اور بہت سارے قرائن ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں کسی چیز کے وجود کا جو ہے وہ یقین ہو جاتا ہے، یقین حاصل ہو جاتا ہے، علم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. اچھا چلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جو جاپان کا دارالحکومت ہے اس کا کیا نام ہے؟ ٹوکیو. 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 تو آپ میں سے کوئی گیا ہے ٹوکیو؟ سر گئے نہیں، ویسے میرے بھائی ہیں وہاں پہ. آپ کے بھائی ہیں وہاں پر، اچھا جی. اور روس کا جو کیپٹل ہے اس کا کیا نام ہے؟ اب پتہ چلے گا. ماسکو. جی آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے لیکن بولتی بند تھی. اچھا تو کیا ماسکو کا نام آپ نے سنا ہے پہلے کبھی؟ جی سر سنا. جی سر. کیا آپ کو یقین ہے کہ ماسکو نامی شہر دنیا میں ہے موجود؟
جی سر. جی کیوں، سر. کس طرح یقین ہے جب آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے اپنی آنکھوں سے؟ جی سر، اس لیے کہ ہم نے متعدد ذرائع سے سنا ہے نا یہ. متعدد ذرائع، اور اگر آپ سے کہا جائے نا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کس کس سے سنا ہے متعدد ذرائع، وہ آپ کے کون سے ہیں، آپ بتا سکتی ہیں؟ جی جی. نہیں، کس طرح بتائیں گے؟ مطلب آپ نے زندگی میں کس کس سے ماسکو کا تذکرہ سنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہوگا آپ کے لیے بتانا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے جی دل میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے اس حوالے سے کہ ماسکو کا وجود جو ہے وہ دنیا میں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. جی جی سر. سر. میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو علم یقینی اور علم قطعی ہے، اس کے حاصل ہونے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. کئی طریقے ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے انسان کو علم قطعی اور علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو اور اس کا تعلق تو ایسٹیمولوجی سے ہے، ایپسٹیمولوجی اس کو ہم کہتے ہیں، ایپسٹیمولوجی. لیکن یہ اس کا تعلق جو ہے وہ دوسری، جس طرح اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے کسی واقعے کے بارے میں، اگرچہ اس کے بارے میں مرسل روایات ہی ہوں. تو اس چیز کا تعلق پھر اس بات سے بھی ہے کہ ہمیں جو انبیاء کے وجود پر جو ہمارا ایمان ہے اور انبیاء کے وجود پر جو ہمارا یقین ہے، یا وحی کے اوپر جو ہمارا ایمان اور یقین ہے، تو اگرچہ ہم میں سے کسی نے وحی کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی نے جبرائیل کا آنا یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود جو ہے وہ تھا یا نہیں تھا، ہم میں سے کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمیں اس پر علم یقین، قطعی یقین جو ہے نا، یقینی علم حاصل ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ علم یقینی کے قطعی طور پہ کسی چیز کا علم حاصل ہونے کے ذرائع صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کو ہاتھ لگا کر دیکھے، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنے حواس، سکس سینسز جو ہیں، پانچ سینسز جو ہماری ہیں، صرف انہی کے ذریعے علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اور بھی ذرائع ہوتے ہیں. بہرحال یہ بات اور طرف نکل جائے گی. وَلِهَذَا إِذَا رُوِيَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق. لا، اسی لیے اگر کوئی حدیث بیان ہو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کی نسبت کی جائے اور اس کی دو سندیں ہوں، اور یہ بھی پتہ ہو کہ ان میں سے ایک شخص نے دوسرے شخص سے جو ہے وہ اس کو نہیں لیا، تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ یہ پھر خبر جو ہے وہ سچی ہے. خصوصی طور پہ، لا سیما خصوصاً جب اذا علم ان نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، جب آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ اس کو جو نقل کرنے والے ہیں وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو جان بوجھ کے جھوٹ بولیں. وانما يخاف على احدهم النسيان والغلط، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ بھول جائے یا کسی سے کچھ غلطی ہو جائے. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو جو کوئی صحابہ کو جانتا ہے، جیسے ابن مسعود، ابی بن کعب، ابن عمر، جابر، ابو سعید، ابو ہریرہ، اور ان کے علاوہ باقی صحابہ بھی، تو اس کو یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ نہیں، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھیں. فضلا عمن ہوا فوقہم، مطلب یہ تو صغار صحابہ ہیں، جو بڑے صحابہ ہیں ان کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. فضلا عمن ہوا فوقہم، جو ان سے بڑے صحابہ ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑ دو، ان لوگوں کے بارے میں بھی جو نسبتاً، جو یعنی کہ کبار صحابہ کے اندر نہیں آتے، ان کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کہی جا سکتی. اور یہ کس طرح ہے؟ کما یعلم الرجل من حال من جربه وخبره وخبرة باطنة طويلة انه ليس ممن يسرق اموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. اب دیکھیں، آپ کے ارد گرد کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں آپ یہ، مطلب جن کے ساتھ آپ نے کچھ وقت گزارا ہے، جن کے ساتھ آپ نے کچھ ٹائم گزارا ہے، اب آپ ان کے بارے میں 100% یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی چوریاں ڈکیتیاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی جیبیں نہیں کاٹتے ہوں گے، یہ کوئی جو ہے وہ لوگوں کا مال نہیں چراتے ہوں گے. تو مطلب آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ سر دے سکتے ہیں. دے سکتے ہیں نا. کیوں؟ یہ جی سر. کس طرح آپ کو یہ یقین حاصل ہوا؟ ان کے ساتھ رہنے سے. ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہمیں صحابہ کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ
ان کی سیرت کی وجہ سے، ان کی زندگی کی وجہ سے، ان کے جو واقعات ہیں، ان کا جو اخلاق ہے، ان کا جو ان کے بارے میں جو اخبار اور ان کے بارے میں جو خبریں ہیں ان کی سیرت کی، تو اس سے ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھا ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک سے کوئی بات بھول جائے یا کسی سے کسی بات کو نقل کرنے میں خطا ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ التَّابِعُونَ بِالْمَدِينَةِ، اسی طرح مدینہ میں موجود تابعی حضرات، وَمَكَّةَ وَشَام وَالْبَصْرَ، شام میں، بصرہ میں، مکہ میں، فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ، اب جو کوئی بھی جانتا ہوگا، مثل ابی صالح السمان والاعرج وسلیمان بن یسار وزید بن اسلم وامثالہم، ایسے لوگوں کو جو جانتا ہوگا، علم قطعا، اس کو قطعی طور پر اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ انہم لم یکونوا ممن یتعمد الکذب فی الحدیث، یہ ایسے لوگ نہیں تھے جو جان بوجھ کے حدیث کے بارے میں جھوٹ گھڑتے، فضلا عمن هو فوقهم، اور جو ان سے بڑے تابعی تھے ان کی تو بات ہی چھوڑ دو، مثل محمد ابن سیرین او القاسم ابن محمد او سعید ابن المسیب او عبیدۃ السلمانی او القمۃ او الاسود او نحوہم، مطلب جو اس طرح کے، کیونکہ تابعین میں بھی درجات ہیں نا، سارے تابعین ایک درجے کے نہیں ہیں، تو جو کم درجے کے تابعین ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بات نہیں سوچی جا سکتی، جو بڑے اونچے درجے کے تابعین ہیں، جو سینئر تابعین ہیں، ان کے بارے میں تو یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا يُخَافُ عَلَى الْوَاحِدِ مِنَ الْغَلَطِ، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے، فَإِنَّ الْغَلَطَ وَالنِّسْيَانَ كَثِيرًا مَا يَعْرُضُ لِلْإِنسَانِ، کیونکہ غلطی اور بھول چوک جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے یا نسیان ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ غلطی یا نسیان یہ بھی ہر ایک سے نہیں ہو سکتا، ہر ایک سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض لوگوں کے بارے میں بعض لوگوں کا جو ہے وہ بعض لوگوں کا ریکارڈ ایسا ہوتا ہے، اور ان کو لوگوں نے جو ہے وہ چیک کیا ہوتا ہے، ان کا تجربہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ غلطی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں اس کی بات ہوگی، وَمِنَ الْحُفَّاظِ مَنْ قَدْ عَرَفَ النَّاسُ بُعْدَهُ عَنْ ذَلِكَ جِدًّا، اور بعض حفاظ، یہاں پر حفاظ سے مراد حدیث کے حفاظ ہیں یا آثار کے حفاظ، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں نے پہچان لیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ غلطی سے یا نسیان سے بھی بہت دور ہیں، کما عرفوا حال الشعبی والزہری وعروۃ وقتادۃ والثوری وامثالہم، جس طرح کے امام شعبی ہیں، امام زہری ہیں، عروہ ہیں، قتادہ ہیں، ثوری ہیں، اسی طرح لا سیما الزہری فی زمانہ، خاص طور پہ امام زہری اپنے زمانے میں، والثوری فی زمانہ، اور امام سفیان الثوری جو ہے وہ اپنے زمانے میں، فإنہ قد یقول القائل، کیونکہ ممکن ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے کہے کہ ان ابن شہاب الزہری لا يعرف له غلط مع کثرت حدیثہ وسعت حفظہ، کہ امام ابن شہاب الزہری جو ہیں ان کے باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت زیادہ احادیث روایت کی ہیں اور ان کا حافظہ بہت ہی جو ہے وہ وسعت والا تھا، اس کے باوجود ان کی کوئی غلطی جو ہے وہ معلوم نہیں ہوئی۔ تو والمقصود ان الحدیث الطویل اذا روی مثلا من وجہین مختلفین من غیر مواتات امتنع علیہ ان یکون غلطا، اگر کوئی لمبی طویل حدیث دو یا دو سے زیادہ طرق سے وارد ہو اور ان لوگوں کا آپس میں اتفاق کرنا بھی ممکن نہ ہو، تو یہ بات ناممکن ہے کہ یہ غلطی ہو، کممتنع ان یکون کذبا، اس کا غلطی ہونا بھی ناممکن ہے، جھوٹ ہونا بھی ناممکن ہے، کیونکہ فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، ایک لمبے چوڑے قصے میں جس میں کئی طرح کے واقعات، کئی طرح کی باتیں ہوں، اس میں غلطی نہیں لگ سکتی کہ ایک کو بھی غلطی لگ گئی دوسرے کو بھی عین وہی غلطی لگ گئی، ہاں بعض چیزوں میں ہو سکتا ہے، وإنما يكون في بعضها فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة، جب یہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک لمبا چوڑا قصہ بیان کر رہا ہے، ورواها الآخر مثل ما رواها الأول، اور دوسرا بھی اسی طرح بیان کر رہا ہے جس طرح پہلے نے بیان کیا، من غیر مواتات، اور ان دونوں نے کوئی آپس میں پلاننگ بھی نہیں کی ہوئی، تو امتنع الغلط فی جمیعها، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں کو ہی غلطی لگ گئی ہو، اور اس طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہوں بغیر یہ کہ آپس میں طے کیے۔ ولہذا انما یقع فی مثل ذلک غلط فی بعض ما جرى فی القصۃ، ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی قصے کی بعض ڈیٹیلز کے اندر غلطی لگی ہوتی ہے، بعض ڈیٹیلز کے اندر غلطی لگی ہوتی ہے، اب دیکھیں اس کی مثالیں ذکر ہوں گی، سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جی سر آ رہی جی ہے، سر جی سر آ رہی ہے۔ جی سر آ گئی ہے۔ جی بارک اللہ فیک۔ اچھا جی،
جس طرح کہ مثل حدیث اشتراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم البعیر من جابر. اب ایک حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے اونٹ خریدا. فإن من تأمل طرقه علم قطعا ان الحدیث صحیح. جو بندہ اس حدیث کے طرق کے اوپر غور کرے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ حدیث صحیح ہے. وَإِن كَانُوا قَدْ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ. اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے کہ اس اونٹ کی قیمت کیا تھی، اس اونٹ کی قیمت کیا تھی، اس میں اختلاف موجود ہے. لیکن یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سفر سے واپسی پہ جابر سے اونٹ خریدا تھا، اس چیز کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. وَإِن كَانُوا فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ ثَمَنِ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ. اس چیز کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے. فَإِنَّ جُمْهُورَ مَا فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مِمَّا يَقْطَعُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَهُ. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي لأن غالبه من هذا النحو ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. اسی طرح اگر کسی حدیث کو قبول کرنے پر امت اکٹھی ہو جائے، یعنی کہ کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی بات ہے کہ امت جو ہے وہ اتفاقی طور پر اس کو قبول کر لے، تو یہ بات بھی یقینی ہے کہ یہ بات درست ہے، کیونکہ ساری کی ساری امت جو ہے وہ خطا پر اور غلطی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی ہے. کہ اس طرح کے احادیث میں بھی موجود ہے، قرآن مجید میں بھی اس طرح کی آیات موجود ہیں جن سے علماء نے یہ اجماع کی حجیت پر بھی استدلال کیا ہے، اور اسی طرح اس بات پر بھی استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی بات جو ہے وہ امت اس پر اکٹھی ہو جائے تو پوری امت کا کسی بات کو قبول کر لینا اتفاقی طور پر اور امت میں سے کوئی بھی اس کا انکار نہ کیا ہو کسی نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات پھر درست ہے، کیونکہ یہ امت جو ہے وہ خطا پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. یہی وجہ ہے کہ تمام گروہوں سے تعلق رکھنے والے اہل علم وہ اسی موقف پر ہیں کہ ان خبر الواحدی، کہ جو خبر الواحد ہوتی ہے، خبر واحد، اگر امت نے اس کو قبول کر لیا ہو، امت نے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہو، تو اس سے جو ہے وہ علم یقینی کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُونَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ. اور یہی وہ بات ہے جس کو اصول الفقہ کے اندر مصنفین ذکر کرتے ہیں. من اصحاب ابی حنیفہ ومالک والشافعی واحمد الا فرقة قلیلة من المتأخرین. چاہے وہ احناف ہوں، چاہے وہ مالکیہ ہوں، چاہے وہ شافعیہ ہوں، چاہے وہ حضرات حنابلہ ہوں رحمہم اللہ، سوائے چند لوگوں کے جو کہ متأخرین میں سے ہیں. اتبعوا فی ذلک طائفة من اہل الکلام انکروا ذلک. انہوں نے اہل کلام، بعض جو علم الکلام والے لوگ تھے، ان کی پیروی کی ہے جو کہ اس بات کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد سے علم یقینی حاصل نہیں ہو سکتا. ولکن کثیرا من اہل الکلام او اکثرهم، لیکن اہل کلام، اہل علم الکلام کی بھی اکثریت جو ہے وہ یوافقون الفقهاء او اہل الحدیث والسلف علی ذلک، وہ خود جو ہے وہ فقہاء اور محدثین کے مذہب پر ہے کہ خبر واحد سے بھی جو ہے وہ علم یقینی کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. وہو قول اکثر الاشعریہ، اکثر اشاعرہ کا بھی یہی قول ہے. مثال کے طور پہ ابو اسحاق وابن فورق و اما ابن الباقلانی فہو الذی انکر ذلک. ابن الباقلانی جو ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا ہے. وتبعہ مثل ابی المعالی الجوینی و ابی حامد، یہ ابی حامد کون ہے؟ الغزالی، امام غزالی، اور وابن عقیل وابن الجوزی وابن الخطیب والآمدی ونحو هؤلاء. والاول هو الذي ذكره الشيخ ابو حامد وابو الطيب وابو اسحاق وامثاله من ائمة الشافعية، هو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وامثاله من المالكية، وهو الذي ذكره ابو يعلى وابو الخطابي وابو الحسن ابن الزاغوني وامثالهم من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وامثاله من الحنفية. یہ ساری تقریر جو کی ہے انہوں نے یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ اہل علم کی اکثریت ہر دور کے اندر اور ہر گروہ سے تعلق رکھنے والے فقہا اور اصولیین وہ یہی بات کہتے رہے ہیں کہ خبر واحد سے بھی
علم یقینی کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ہاں چند لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اور لیکن وہ چند لوگ ہیں، اور بعد میں پھر متأخرین کے ہاں بعض لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَصْدِيقِ الْخَبَرِ مُوجِبًا لِلْقَطْعِ بِهِ فَالْاعْتِبَارُ فِي ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ۔ کسی خبر واحد کے بارے میں جب محدثین اس کو قبول کرنے پر متفق ہوں تو اس سے جو ہے وہ یہ بات لازم آ جاتی ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ یہ بات قطعی اور یقینی ہے۔ کما ان الاعتبار فی الاجماع علی الاحکام باجماع اہل العلم بالامر والنہی والاباحہ، جس طرح احکام کے مسئلے میں جو فقہی احکام ہیں ان کے بارے میں ان لوگوں کے اجماع کو دیکھا جاتا ہے جو لوگ احکام کے معاملات اور فقہی معاملات کے کو جاننے والے ہیں، اگر وہ کسی چیز پر اکٹھے ہو جائیں، کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو ان کا اعتبار ہے۔ اسی طرح کسی واقعے یا کسی روایت کے بارے میں اعتبار جو ہے وہ محدثین کا ہوتا ہے۔ اگر محدثین کسی واقعے کو قبول کرنے پر اکٹھے ہو جائیں تو یہ بہت بڑا قرینہ ہے اس بات پر کہ یہ سب لوگ چونکہ کسی بات کو قبول کرنے پر اکٹھے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات درست ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ سارے کے سارے کسی ایسی بات کو قبول کرنے پر اکٹھے ہو جاتے جو کہ درست نہ ہوتی۔ والمقصود ہونا، مقصد ہمارا یہاں پر بات کرنے کا یہ ہے کہ ان تعدد الطرق، جو کسی چیز کے مختلف طرق ہونا، مع عدم التشاعر او الاتفاق فی العادتی، اور اس چیز کا جو ہے وہ یعنی کہ عادتاً یہ ممکن بھی نہ ہو کہ اتفاق ہو جائے، تو یوجب العلم بمضمون المنقول، اس سے جو بات نقل ہوئی ہے اس کے بارے میں علم کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ علم کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کا مطلب یہ کہ اس بات پر یقین آ جاتا ہے۔ لیکن هذا ينتفع به كثيرا فی علم احوال الناقلین، لیکن یہ جو بات ہے ينتفع به كثيرا فی علم احوال الناقلین، جو بات کسی بھی بات کو نقل کرنے والے لوگ ہیں ان کے احوال کے بارے میں بھی اس چیز کا پھر فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر مطلب مثال کے طور پہ اگر 10 لوگوں نے ایک بات نقل کی ہے، 10 لوگوں نے ایک بات نقل کی ہے اور ان میں سے 8 لوگوں نے تو بات ایک طرح سے ہی بتائی ہے، لیکن 2 لوگوں نے اس کے اندر کچھ جو ہے وہ کمی زیادتی کی ہے، تو آپ کو یہ ان 2 لوگوں کے بارے میں کیا بات آپ کو سمجھ آئے گی؟ سر یہ سمجھ آئے گی یا تو ان کو کوئی غلطی لگی ہے یا پھر انہوں نے اس میں جھوٹ کرا ہے۔ ہاں یعنی کہ یہ کم از کم یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کا جو ضبط ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح باقی 8 کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کا فائدہ جو ہے وہ ناقلین کے احوال کے بارے میں بھی بہت ہوتا ہے، کہ اس سے ہمیں ناقلین کے احوال کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ آ جاتی ہیں۔ سر اچھا، ناقلین کے حوالے سے مراد ان کے ضبط وغیرہ کی جو بات کر رہے ہاں ہیں؟ وہ یعنی کہ وہ جو نقل کرنے والے ہیں جو روات ہیں ان کا کیا جی جی کون سا جو راوی ہے وہ کس سے غلطی ہوتی ہے، کس سے غلطی نہیں ہوتی ہے وغیرہ۔ ٹھیک۔ یہ بہت زیادہ علم حدیث کے اندر، اصول حدیث کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک استاد ہیں جن کے 10 شاگرد ہیں مثال کے طور پہ، اب جب ان میں سے اب وہ 10 شاگرد ظاہر ہے کہ کسی ایک جگہ پہ تو نہیں تھے، بیٹھے ہوئے تھے کسی ایک جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، نہ ہی ان کے پاس اس وقت زوم تھا اور نہ ہی واٹس ایپ تھا، نہ ہی انٹرنیٹ تھا، تو ایک بندہ جو ہے وہ کسی دنیا کے کسی علاقے میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا بندہ دنیا کے کسی علاقے میں بیٹھا ہوا ہے، اور تیسرا بندہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے۔ اب محدثین جو سفر کرتے تھے وہ پہلے ایک کے پاس گئے، اس سے جو ہے وہ اس کی احادیث لیں اور لکھ لی کہ بھائی اس نے یہ بیان کیا اپنے استاد سے، پھر دوسرے کے پاس گئے، دوسرے سے بھی احادیث لیں اور ان کو لکھ لیا، تیسرے کے پاس گئے، اب جب اکٹھی ہو گئیں ایک استاد کے شاگردوں کی احادیث آپ کے پاس اکٹھی ہو گئیں، اب ان میں کریں گے موازنہ کہ ہاں بھائی کون سا شاگرد ایسا ہے جو ڈنڈی مار رہا ہے، کون سا شاگرد ایسا ہے جس کی بات دوسرے کلاس فیلوز کی بات سے نہیں مل رہی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ علم اصول حدیث جو ہے یہ ایک عجوبہ ہے، عجوبہ، اور یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے اوپر اسلام کو اور مسلمانوں کو فخر ہونا چاہیے کہ یہ اس علم کی کوئی نظیر جو ہے وہ نہیں ہے دنیا کے اندر، اور آپ جب اس کے اندر آپ داخل ہوں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی کس طرح یہ پورا ایک علم وجود میں آیا ہے جس کے اندر کسی غلطی کا اور کسی ہینکی پینکی کا امکان ہی ختم ہو گیا،
تو آپ کی عقل جو ہے وہ حیران رہ جائے گی، اور آپ کو یہ بھی بات پتہ چل جائے گی کہ یہ صرف انسانی کاوش نہیں ہے، بلکہ یہ خدائی الہی انتظام ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے لوگوں کو مسخر کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے لوگوں سے یہ کام کروایا ہے، ورنہ دنیا کی تاریخ جو ہے وہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کوئی ایسا جو ایسی سائنس جو ہے وہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑا عجیب و غریب علم ہے، اور اس کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ کوئی ڈنڈی مارے اور وہ بچ جائے، نہیں، یہ بالکل اس کے اندر ممکن ہی نہیں، اتنا دقیق علم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر۔ جی سر آ رہی ہے، اور سر ہم نے آپ اس سے پہلے یہ پڑھا ہے نا، تو اصول حدیث پڑھ کے اب یہ پڑھنے کا بہت مزہ آ رہا ہے، یہ چیزیں مطلب اصلاحات ہماری تھوڑی مانوس ہو ہاں گئی ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے اور وہ، دوسرا آپ لوگ جی سر جی یہ بھی بتائیے۔ تھا، جی 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 میں جب پڑھا تھا تو میں نے بھی ابھی مطلب حالانکہ پہلے بھی ایک دو دفعہ تھوڑا سا اصول حدیث سے فیملیئر تھے اس کی بیسک باتوں سے، جی جی لیکن جب اب آ کے پڑھا اور یہ سارا کچھ اس کے بارے میں اتنا ڈیٹیل سے پڑھا، ہوں سر اصول حدیث کے ٹیچر سر عبد ہوں لقمان قوی نے بھی اور جی سر فواد بٹوی نے بھی اس میں کافی باتیں بتائیں، ماشاء اللہ، تو پھر واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور سچی میں یہ مجھے بھی بہت امپریسنگ لگا۔ اور بالکل اس یہ سے ایسے ہی زیادہ یہ بات کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے بھی انہوں نے ہمیں دکھائے کہ وہ بھی آج بھی ابھی سیف ہیں ہمارے پاس، جی جی بالکل، مد تو یہ مد جو ہے وہ ابھی بھی ہے، مد اور سا، بالکل۔ جی جی، تو بہرحال وہ یہ اس چیزیں یہ واقعی ایسے ہی ہیں۔ ایسے ہی یہ میں آپ لوگوں کو بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ آپ پڑھیں کتاب جو ہے نا محاضرات حدیث، ایک تو آپ کو میں نے محاضرات قرآنی کا کہا ہے نا کہ اس میں سے ایک خطبہ آپ کو کہا ہے، اسی طرح ایک ہے محاضرات حدیث، وہ بھی نہیں کیا، ڈاکٹر محمود احمد غازی کی ہے، تو وہ آپ جو ہے نا وہ ضرور اس کو پڑھیں، اس میں 12 خطبات ہیں، اور اس میں یعنی کہ وہ علم حدیث کے بارے میں آپ کو ایک ایسا یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا پینورامک ویو، ایک جائزہ آپ کے سامنے ایک آ جائے گا، اور آپ کو بڑا اس سے جو ہے وہ عقل آپ کی دنگ رہ جائے گی۔ اچھا جی، تو کہاں پہنچ گئے تھے؟ ہاں، وفی مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ بالحديث المرسل ونحو ذلك، ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد بالاعتبار ما لا يصلح لغيره۔ اب دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ احادیث ضعیف ہیں، مثال کے طور پہ اب ظاہر ہے کوئی مرسل حدیث ہوگی اس میں انقطاع ہوگا تو اس کو محدثین کہہ دیں گے یہ ضعیف ہے۔ اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اچھا اگر یہ ضعیف ہے تو پھر علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اس طرح کی احادیث ہوتی ہیں، مطلب مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے اس کے اندر راوی ہے اس کا حافظہ کمزور ہے، اب جب ایک عالم نے اس سند کو دیکھا، اس خاص اس اسپیسیفک حدیث کے بارے میں اس نے کہہ دیا یہ ضعیف ہے، لیکن اس کو لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمیں وہی مضمون جو کہ اس حدیث کے اندر ہے، اگر ہمیں کسی اور سند سے وہی مضمون مل رہا ہے، ایک تیسری سند سے ہمیں وہی مضمون مل رہا ہے، تو ہمیں یہ اس ضعیف جو سند ہے، اگرچہ اس کے اندر ایک ایسا راوی ہے جس کا حافظہ کمزور ہے، لیکن ہمیں اس سے یہ یقین ہو گیا کہ بھائی وہ جو دوسری تیسری سند کے اندر جو بات ہے، چونکہ اس بندے کی یہ بات اگرچہ اس کا حافظہ کچھ کمزور ہے لیکن یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی یہ بات درست ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی اور جگہ پہ مطلب مثال کے طور پہ ادھر ایک سند ہے اس کے اندر عبداللہ جو ہے اس کا حافظہ کمزور ہے، اب دوسری جگہ پہ وہی مضمون وہی بات جو کہ ادھر عبداللہ نے کہی ہے وہی بات وہاں پر کسی دوسری جگہ پہ حماد نے کہی ہے، اور حماد کا بھی حافظہ جو ہے وہ کچھ کمزور ہے، اور تیسری جگہ پر وہ بات جو ہے وہ کسی اور بھائی نے کہی ہے اور اس کا بھی حافظہ کچھ کمزور ہے، مطلب وہ جھوٹا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے کچھ حافظہ اس کا کچھ مسئلہ ہے، لیکن جب ہم ان تینوں روایات کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں بندوں کی جو یہ بات ہے کم از کم یہ بات درست ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تینوں بندے تینوں کا حافظہ کمزور ہے تو کسی ایک سے تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیا کہ کیا تینوں سے ہی غلطی ہو گئی؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تو اس وجہ سے علماء نے اس طرح کی جو مرسل روایات تھیں یا جن کے اندر اس طرح کے راوی تھے ان احادیث کو بھی لکھا ہے، کیونکہ اس سے شاہد اور اعتبار کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ شاہد اور اعتبار، للشواہد والاعتبار، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث کسی دوسری حدیث کے ساتھ ملنے کے قابل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی دوسری حدیث کے ساتھ اس کو مضبوط کرنے کا کام دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے اندر جو راوی تھا وہ بذات خود تو کمزور تھا، شاہد بالکل، تو یہ دوسرے کو دوسری حدیث کے لیے جو ہے وہ شاہد کا کام دے دے گی، اس کے لیے جو ہے وہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، متابع اور شاہد،
الشواہد والمتابعات، تو یہ متابع اس کی متابعت کر سکتا ہے یہ، تو اسی لیے علماء نے جو ہے وہ یہ اس طرح کی حدیث بھی لکھی ہیں۔ قال احمد، امام احمد کہتے ہیں قد اکتب حدیث الرجل لاعتبرہ ومثل هذا کہتے ہیں کبھی کبھی میں یہ کسی بندے کی حدیث اس لیے بھی لکھتا ہوں تاکہ میں اس کو دوسری احادیث کے لیے استعمال کر سکوں، ٹھیک ہے، دوسری احادیث کو میں چیک کر سکوں اس حدیث کے ذریعے۔ اور اس کی مثال انہوں نے دی ہے عبداللہ بن لہیعہ سے، جو کہ قاضی مصر تھے۔ اب میں بھی تھک گیا ہوں تو ٹائم بھی کافی ہو گیا، آج میں سیدھے صحیح پڑھا رہا ہوں، چلیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔